پتا بھی نہیں ہلتا اس کی رضا کے بغیر۔ آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو ایک کاز ہے، اور آپ کا پیسہ جا رہا ہے تو ایک کاز ہے۔ جو لوگ جن کے بڑے بڑے جو نام ہیں انہوں نے بڑے برے حالات دیکھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ ریسیشن ان کے لیے زحمت سے رحمت بن گیا۔ کم از کم 10% کمپنیاں ہر ریسیشن میں ایسی رہتی ہیں جو ریسیشن میں سٹرونگ ہو جاتی ہیں۔ اب وہ 10% میں ایسی کیا خوبی ہے جو 90% میں نہیں ہے؟ یہ میرا خیال ہے ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ۔ اللہ تعالیٰ کے کسی ہر نظام میں ہر برے وقت میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز بھی ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ یا تو ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں، ہائے ان خرچے کم کریے، خرچے تو کم ہو ہی نہیں سکتے، یا وہ کر گزریں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ آیا۔ آپ کو پتا، اگر آپ کو نیچرل لاز کا پتا ہو تو سب سے پہلا جو لا جو میں بار بار پڑھاتا ہوں، جس کو اب القانون کہا جاتا ہے یا القانون کہا جاتا ہے، وہ ہے لا آف کاز اینڈ افیکٹ۔ نتھنگ ہیپنز وداؤٹ اے کاز۔ کوئی چیز پتا بھی نہیں ہلتا اس کی رضا کے بغیر، کچھ نہیں ہوتا۔ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو معجزے کا نام، قسمت کا نام یہ دے دیتے ہیں، جبکہ ہر افیکٹ کے پیچھے ایک کاز ہے۔ آپ بیمار ہو رہے ہیں، ایک پیچھے کاز ہے۔ آپ موٹے ہو رہے ہیں، ایک پیچھے کاز ہے۔ آپ وسیلے ہو رہے ہیں، ایک کاز ہے۔ آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو ایک کاز ہے، اور آپ کا پیسہ جا رہا ہے تو ایک کاز ہے۔ آپ کے کام ہو رہے ہیں تو کاز ہے، اور یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس کاز کو ڈھونڈیں کہ اللہ مجھے کیوں تو نے بلیس کیا ہوا ہے، اللہ مجھے کیوں مل رہا ہے، اللہ میرا کام کیوں چل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ برا وقت آیا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک کاز ہے، اور کاز کی وجہ سے افیکٹ ہے۔ کاز کو ٹھیک کریں، افیکٹ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کاز ہماری عادتیں ہیں۔ تو پازیٹیو جو لوگ ہیں جن کو ہم مثبت رویے کے لوگ کہتے ہیں، ان میں اور منفی لوگوں میں صرف یہی فرق ہے۔ مثبت رویے والا وہ کہے گا یار کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے، چلے یہ ایسے کر کے دیکھتے ہیں، یہ ایسے کر کے دیکھتے ہیں۔ یو فائنڈ نیو ویز۔ انسان کو اللہ نے اتنا فلیکسیبل بنایا ہے کہ آپ کو پتا یہ ہمارے بہیویئر سائنس میں ایک ہیڈونک ٹریڈ مل کا نام ہے، ایک ہیڈونک فنامنا ہے، اور جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح سے احساس ہوگا۔ آپ کو تنخواہ 50,000 روپیہ ملتی ہے، آپ کو اگلی نوکری آپ کو ملتی ہے 70,000 روپے کی، 80,000 روپے کی۔ آپ ایک دن کے لیے خوش ہوتے ہیں، آپ کے خرچے 70 پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کو لاکھ کے ملتا ہے، آپ کے خرچے لاکھ پہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو 1.5 لاکھ کرتے ہیں، آپ کے خرچے 1.5 لاکھ پہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جس چیز کو جو آپ پرسیو کرتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ آگے چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور یہ فنامناز ہیں اسی چیز کے اوپر ہی، جس کو ہم اپنی معیشت کے اندر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتا ہے، یہ 80-20 کا رول، آپ کی 80% مشکلات کے پیچھے 20% رویے ہوں گے۔ ہم 20% کو ٹھیک کریں، 80% ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ چیزیں آپ دیکھنے کی طرف کوشش کریں جو آپ کے اختیار کے اندر ہے۔ آپ جتنا مرضی بڑھا دیں، جتنا مرضی آپ کو خرچہ دیا جائے، جیسے پیٹ کا تھیلا جس کو آپ سٹمک کہتے ہیں، اس میں آپ روز کا 2 لقمے ایکسٹرا ڈالی جائیں تو اگلے 4 دنوں میں آپ کی ایک روٹی سے بھوک 2 روٹیوں میں چلی جاتی ہے۔ اسی لیے ہاتھ روک کے کھانے کا حکم تھا، اس کو فل نہیں کرنا، کیونکہ اگر اس نے اس غبارے کو آپ نے بھر دیا تو اگر آج آپ کا پیٹ 1 روٹی سے بڑھا تو کل 1.25 سے بھرے گا، کیونکہ یہ پھیل جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے خرچے بھی پھیل جاتے ہیں، اور یہی ان کو پتا ہے جس پہ دنیا وہ چلا رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جب آپ کی تنخواہ وہ 2 لاکھ روپیہ کرتے ہیں تو ان کو آپ سے محبت ہے، اس لیے 2 لاکھ روپیہ تنخواہ کر دی ہے۔ ان کو پتا ہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ کی، اب یہ 2 لاکھ خرچ کرے گا، آنا تو واپس ہی ہے، ہمیں ہی ہے۔ پیسے یہ سسٹم میں رہنے ہیں، وہ آپ کو اس لیے نہیں دیتے کہ آپ آزاد ہو جائیں، وہ آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ آپ اس سسٹم کو چلاتے رہیں، فیسیں پے کرتے رہیں، ڈاکٹروں کی دیتے رہیں، ہوٹلوں میں خرچ کرتے رہیں، کپڑے خریدتے رہیں، پیٹرول پھونکتے رہیں، گاڑیاں لیتے رہیں، موبائل فون لیتے رہیں۔ پیسے اس لیے دیے جاتے۔ تو آپ نے
ان کو انہی کی ہتھیار سے مارنا ہے. جو لوگ جن کے بڑے بڑے جو نام ہیں انہوں نے بڑے برے حالات دیکھے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ ریسیشن ان کے لیے زحمت سے رحمت بن گیا. تو آپ کے لیے بھی برے وقت جو ہے وہ ایک رحمت بن سکتا ہے اگر آپ وہ سیکھیں. تو there is always a silver lining. یہ ہمارے پاس ریسرچ اویلیبل ہے. جتنے بھی ریسیشن آتے رہے 1980 کا, 90 کا, 2000 کا, یہ سب یہ بتاتے ہیں کہ جتنی کمپنیاں پبلک, جتنی یہ جو بینکرپٹ ہو جاتی ہیں, کم از کم 10% کمپنیاں ہر ریسیشن میں ایسی رہتی ہیں جو ریسیشن میں اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. اب وہ 10% میں ایسی کیا خوبی ہے جو 90% میں نہیں ہے؟ وہ آخری لائن میں لکھا ہوا ہے, وہ یہ ہے دا ڈفرنس از پریپریشن, کٹس اینڈ سیونگس. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے, قرآن پاک میں بھی آپ کو ہوتا ہے گھوڑے تیار رکھو, اور اس کی وجہ ہے گھوڑے تیار رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جنگ شروع کر دینی ہے. اگر آپ گھوڑے تیار رکھیں گے نا تو دشمن پہ آپ کی ہیبت بیٹھی رہے گی. اس کا مطلب یہ ہوا when you are ready for the worst will not happen. جب آپ برے وقت کی تیاری میں تیار ہے نا تو برا وقت آئے گا نہیں. برا وقت ہمیشہ سویا ہوں پہ آتا ہے, جو تیار ہوتے ہیں ان پہ نہیں آتا. تو یہ ہے پریپریشن کہ یہ جو کمپنی ہے جو 10% ریسیشن میں بھی ترقی کر جاتی ہیں, یہ وہ ہوتی ہیں جو تیار ہوتی ہیں کہ یار اگر ریسیشن آئے گا یا آ رہا ہے, ہم نے یہ کٹس مارنے ہیں اور یہ سیونگز کرنی ہے. تو الٹیمیٹ فارمولا وہی ہے, they immediately they switch to the survival mode. bare minimum expenses پہ ساتھ ہی ریڈ لائن میں آ جاتی ہے, اتنے بندوں کو نکال دو, یہ چیزوں کو روک لو, خرچے بچا لو, وہ سروائیو کر جاتی ہیں. اور جو سمجھتی رہتی نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, آج نہیں 2 مہینے 6 مہینے سال کے بعد ان کا کیش فلو ختم ہو جاتا ہے, کیش سیونگز ختم ہو جاتی ہیں اور وہ سوا ہستی سے مٹ جاتی ہیں, بینکرپسی پہ چلی جاتی ہیں. تو سروائیول موڈ پہ چلی جانے کا مطلب ہے دے اسٹارٹ میکنگ ڈیپ کٹس. اگر کمپنیاں ڈیپ کٹس کر سکتی ہیں تو ہم گھروں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کٹس ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جی ہم کہاں پہ کٹ سکتے ہیں. کپڑوں میں کٹ کر سکتے ہیں, لائف سٹائل میں کٹ کر سکتے ہیں, بچوں کی فیسوں میں کٹ, اپنے میاں کو, خامدوں کو, بیچاروں کو. آپ کو پتا ہے اس ٹائم پہ جو ریسرچ آ رہی ہے وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے کہ اس وقت 20% پاپولیشن مینٹل سٹریس کے اندر ہے. ابھی شروع نہیں ہوا, ابھی شروع نہیں ہوا. تو بھی آپ سوچیں ریسیشن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں آدمی, کیونکہ آپ آدمیوں کو بھگائی رکھے ہیں, ان کو انڈر پریشر ہی رکھے ہیں, خرچہ نہیں پورا ہو رہا, خرچہ نہیں پورا ہو رہا, خرچہ نہیں پورا ہو رہا, خرچہ نہیں پورا ہو رہا. تو وہ بیچارہ پہلا ایک نوکری کر لے گا, پھر دوسری کر لے گا, اس کے بعد ٹائم نہیں ختم ہو جائے گا, پھر کیا کرے گا؟ نیند قربان کرے گا, چوری کرے گا, فراڈ کرنا شروع کر دے گا. پھر ان کے کوئی لمٹ ہے نا. تو یہ سوچنا کہ جب ہم اپنی عادتوں کو بدلے بغیر, جیسے کمپنیاں فیصلے کرتی ہیں کہ اوکے یہ خرچے سارے کے سارے, فرض کریں میں آپ سے کہوں جی اگلے 1 سال آپ نے نیا کپڑا نہیں بنانا, تو کیا آ جائے گی؟ قیامت آئے گی. سو واٹ. جب آپ شادی کسی سے کرتے ہیں, یار 40 سال میں اچھا وقت بھی گزارا ہے, تو کوئی نہیں 1 سال نہیں لیتے کپڑے, کیا فرق پڑ گیا؟ تو آپ یہ ہے وہ کمپنیاں وہ سروائیو کرتی ہیں, وہ تھرائیو کرتی ہیں, جو اس برے وقت میں سے بھی کچھ نہ کچھ کٹس مار جاتی ہیں, جو سیونگز بچا جاتی ہیں اور اس کو رائٹ جگہوں پہ ڈائیورٹ کر. ایک طرف ہے تنخواہیں ہیں, گروتھ ہے, وہ پیسے خرچ میں جا رہے ہیں, سروائیول کے لیے وہ کٹس ڈالتی ہیں, لیکن وہ اس پہ رکتی نہیں ہے, وہ اتنے کٹ ڈال دیتی ہیں کہ برے وقت میں بھی سیونگ شروع ہو جاتی ہے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف مہنگائی ہے, خرچے نہیں پورے ہو رہے, اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سیونگز کو بڑھا لو. یہی طریقہ کہ اس لیول پہ لے جاؤ خرچوں کو کہ سیونگ اس وقت میں بھی ہو سکے. اگر آپ نے یہ سیونگ اس دور میں کر دی اور اس کو رائٹ جگہ پہ انویسٹ کر دیا, تو جب ریسیشن کے بعد مارکیٹ اوپر جانی ہے نا,
تو آپ سب سے اوپر ہوگا. دیکھیں جو ہی مارکیٹ ریسیشن سے نکلے گی نا تو اس نے ہر چیز نے اوپر جانا ہے، لیکن اس وقت آپ چیز خرید نہیں سکیں گے. خرید وہی سکے گا جس نے اس دور میں سیونگ کی ہوگی. سمری آپ کو بتا رہا ہوں، آگے سارے سمجھا دوں گا آپ کو. پوری دنیا کی اکانومی دو ایموشنز پہ چلتی ہے، ایک کو کہتے ہیں گریڈ، ایک کو کہتے ہیں فیئر، خوف اور لالچ. پوری دنیا کا نظام ان دو چیزوں پہ چلتا ہے. اب اس کو سمجھنے سے پہلے ایک دفعہ پھر بزنس سائیکل کو وہی تصویر دوبارہ آ گئی، اور ہم اوپر سے نیچے گرتے ہیں. قرآن پاک اس کی کیا دلیل دیتا ہے؟ آپ دیکھیں، ترجمے کو غور سے پڑھیں، شاید آپ کو کوئی جواب ملتا ہے. لیکن انسان تو ایسا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، پھر اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی، پیک پہ آ گیا. لیکن جب اسے آزماتا ہے، پھر اس پر اس کی روزی کو تنگ کرتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، نہ مسکین کو کھانا کھلاتے، کہ کھانا کھانے کی ترغیب دیتے، اور میت کا ترکہ سب سمیٹ کر کھا جاتے، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے. کوئی جواب ملتا ہے؟ کہ ریسیشن کیوں آتا ہے؟ کہ یو ڈو ایکسیسو اسپینڈنگ اینڈ فارگیٹ دا رائٹس آف دوز پیپل whom you should not forget. گریڈ، یہ تمہیں ڈبوتی ہے، تمہاری گریڈ. اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ لالچ. وہ سورۃ التکاثر یاد کریں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبروں میں پہنچ جاؤ گے لیکن یہ لالچ ہرس تمہارا ختم نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ تم نے اس گریڈ کی وجہ سے دنیا میں ریسیشن آتا ہے. یہ تو میں نے قرآن پہ میں پڑھا رہا ہوں نا، سائنس کہتی ہے گریڈ کی وجہ سے آتا ہے. اللہ نے یہ جواب دیا، یہ اللہ نے یہی کہا.